ایک بہت اہم ساتھی ہے جس کو ہم سفر کہا جاتا ہے۔ اسلام بیوی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے، اور فیملی ممبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے، ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں۔ ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں، ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں، کسی بندے سے کسی بات کو بری لگ گئی، سارا غصہ آ کر بندے نے اپنی زوجہ پہ نکالنا ہے، کیونکہ وہ بیچاری تو کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ پہلے کے زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا، مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے؟ ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں، ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں، غور کیجیے۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا، وہ لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار، دعاؤں کی آپ کی خدمت گار ہے، آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں۔ اور نبی پاک کا کیا انداز تھا؟ میں تو آج اسلام کی شریعت کی، اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ۔ نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا۔ پھر نبی پاک گھر اپنے ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے، کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے، محبت اور پیار کا اظہار فرماتے، سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر۔ ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے؟ اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا۔ جیسے پیسے کوئی رہن رکھواتا تھا نا، بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی، لوگ گروی رکھوا دیتے تھے اپنی بیوی کو۔ یہ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال تھا، بیویوں کا حال تھا۔ اللہ اکبر، اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا۔ قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف، ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ، ایک شخص آیا آ کر کہتا ہوں بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائے، وظیفہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا استغفار، وہ چلا گیا۔ اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی دوائی، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار۔ ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی بات ہے۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب قرآن سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے دے گا، عطا کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے۔ اس چیز سے، استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے۔ بس اپنی زبان استغفار سے تب کیا چلے، اس میں تھوڑی سی شرمندگی ہے، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھے ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ 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 سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے، معافی رب کو بہت پسند ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا، گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا، تو اسے شرمندگی ہوئی۔ اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ پاک تیری بخشش۔ اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک۔ استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بڑی عظیم برکت یہ ہے، اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے، اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں،
کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو, رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو, فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آگے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کو معافی مانگنا, دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں, اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا, یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا, لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کیا, اللہ تو میرا مالک ہے, تو خالق ہے, میں تو تیرا بندہ ہوں. ارشاد ہوا, مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں. اللہ فرما رہا حضرت موسیٰ نے عرض کی, یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو, اللہ فرماتا ہے ہاں, بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی, یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے, وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے, گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہائے, سنو میرے رب کیسا کریم ہے. فرماتا ہے موسیٰ, اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم, میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی, گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے, میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ, ہمارا ایک نیک بندہ کا انتقال ہو گیا ہے, جا کے اس کو غسل دو, اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ. حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے, اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے, مجھے غسل دینا ہے, کفن پڑھنا ہے, جنازہ پڑھنا ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار, بڑا بےہودہ, بڑا بدکار شخص تھا, آپ کو رب کا حکم تھا, آپ نے غسل بھی دیا, کفن بھی پہنایا, جنازہ بھی پڑھا, پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی, مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا, تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ, میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا, غسل اور کفن بھی دیا. پھر آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں نا, وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے, تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا. رب کریم کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے, اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں, یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا. جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بندہ تھا ہی ایسا. اللہ جب اتنا گناہگار, اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا, اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی, مناجات کی, مجھے پکارا, 5 سینٹنس تھے, 5 کلمے تھے, اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے, وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار, اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو. تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے. آپ ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا. ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا, استغفار ہے کیا, معافی مانگنا ہے کیا, توبہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے, اپنے گناہ یاد کرتا ہے, اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں الندب التوبہ, شرمندگی توبہ. شرمندہ ہو جائے نا انسان. دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے, ہم کسی عدالت میں جا کر کہتے ہیں ہم نے جرم کیا, اقبال جرم, تو کیا ہوتا ہے, جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ. بندہ خود ہی مان رہا ہے, گواہوں کی ضرورت کیا ہے. دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے. میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو, بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے, شرمندہ ہو جائے, معافی مانگ لے, اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا, اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا. وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے, اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں. یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق نہیں. سمجھ رہے بات؟ اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں, مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں. میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں. کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے, میں گناہ گار, میں بدکار, مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے. تیسرا جملہ کیا تھا, یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی, اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں. مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا, تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, بہت بڑی ہے, اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا. اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا. چوتھا جملہ کیا ہے, اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا. یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے, پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال. مگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے, تو پہلے ہی خالق ہے, سب کچھ تیرا ہے, مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا. اور آخری بات کیا کہتا ہے, یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا, یہ میرے کرم کے لائق تھا, میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا. جب اس لیے کلمات کہے تو میں نے اس سے درگزر فرمایا, اس کی مغفرت فرما دی, اور میں ہی بخشنے والا مہربان. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے, سمجھ کے جانا ہے, جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں.
استغفار کرتے رہیں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں, اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں. یہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے, وہی میں نے تفصیل بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے, رب راضی ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے, فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے. اب 3 بندے کون سے ہیں, چیک کرنے ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے, بستر چھوڑے, اچھی طرح وضو کرے, پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے, اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے, یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تو نے اس کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے, یہ اس کی امید رکھتا ہے. اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے, میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا, اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی, میں نے جنت اس پر واجب کر دی. رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے, اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے, اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا. دوسرے نمبر پر سنو, فرما دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا, ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا, یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی, اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے. جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائے یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے, یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے, اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے. اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں, اجتماع میں آنا, محفل میں آنا, دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات, مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب. یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے, رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے, جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہے, کیونکہ رات سکون ہوتا ہے, رات رکعت قلبی ملتی ہے, سبحان اللہ رحمت الہی چھما چھم برستی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے. رمضان میں بن گئی تھی نا, سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے, اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں. اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے. نہیں, کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے, اللہ سے باتیں کیا. میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر. زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی, کروٹیں بدل رہا ہوتا انسان, اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے, ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے. ایک بار اور سن لو,